बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने फिर देखा कुदरत किस तरह जब किसी को ज़लील करने पर आती है तो कहाँ कहाँ से उसे ज़लील करवाती है। आसिम सलीम बाजवा के मामले पर इमरान खान को जिस ज़िल्लत और सुबकी का सामना है, उसकी वजह चीन बना है। वही चीन जिससे इमरान खान नवाज शरीफ के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी नाम से नफ़रत करता है तो वो चीन है। आपके इल्म में है ये बात। लेकिन इससे पहले शुरुआत में मैं लंदन का अखबार जो है फाइनेंशियल टाइम्स, जो बरतानिया के बहुत ही मौसर और आलमी हलकों में एतबार और कदर की निगाह से देखा जाता है, उसका तबसरा इमरान खान को बाइडन का फ़ोन क्यों नहीं आता, इस हवाले से जो छपा है, आपने पढ़ लिया होगा। उसमें एक फ़िक्रा ये भी है कि जो बाइडन इमरान खान को इसलिए लिफ्ट नहीं करा रहा क्योंकि वो इमरान खान को पपट समझता है, कठपुतला समझता है, यानी वज़ीर आज़म वो उसे समझता ही नहीं है। तो ये वही बात है जो मैंने अपने, सिर्फ मैं नहीं बल्कि बहुत सारे और लोगों ने भी अपनी वीलॉग्स में कई मरतबा कही है कि अमेरिका पाकिस्तान की असल हुक्मरान तबकात से बात करता है। इस वक्त जो हुकूमत है डेमोक्रेट्स की, क्योंकि डेमोक्रेट्स की ये रवायत है कि वो कठपुतलियों से मुज़ाकरात नहीं करते। तो इस वक्त बाइडन की जितनी भी बातचीत चल रही है और जितने भी मामला तय हुए हैं वो सारे हुक्मरान तबकों की साथ मामला तय हुए हैं। इमरान खान को उन्होंने किसी काबिल समझा ही नहीं है और इसीलिए बाइडन उसको फ़ोन नहीं कर रहा और मुश्किल है कि वो आइंदा भी इमरान खान को फ़ोन करे। तो बात हो रही थी कुदरत किस तरह ज़लील कराती है। आपने देखा चंद दिन पहले परवेज़ इलाही को शहजाद अकबर के हाथों जितना बेइज्जत करवाया और जितना रुसवा करवाया, और जो परवेज़ इलाही की बेइज्जती हुई, अगर उसकी जगह कोई और आदमी होता तो शायद वो चुल्लू भर पानी तलाश करता हुआ पाया जाता। लेकिन वो परवेज़ इलाही चौधरी ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है, जिनके नज़दीक ये चीज़ें अहमियत नहीं। बहरहाल हर्ट तो वो हुआ और किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इसी तरह और भी बहुत सारे मामलात हुए हैं। तो ये आसिम सलीम बाजवा का जो मसला था, आपको शायद याद हो या किसी जगह पढ़ा हो कि इमरान खान अकड़ गया था कि ये तो हरगिज़ नहीं जाएगा, क्योंकि चीन आसिम सलीम बाजवे को पसंद नहीं करता था। एक तो उसका अमेरिकन कनेक्शन और दूसरे वो जो उसने 200 के करीब कंपनियां बनाई हैं सी पैक के माल से, जो कहा जाता है कि बेअंदाज़ा करप्शन की है, करोड़ों की नहीं अरबों रुपए की करप्शन की है। तो इमरान खान इसके साथ था और इसकी खातिर वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। लेकिन पाकिस्तान की माशी तंग दस्ती, इस वक्त जो सूरत हाल है, मईशत बहुत नाजुक सूरत हाल में है, बहुत बुरी सूरत हाल में है और पाकिस्तान को चीन की इमदाद की सख्त ज़रूरत थी। तो चीन ने फिर जो शर्तें लगवाई तो उसकी वजह से इमरान खान की अकल टूटी और चीन के हाथों इमरान खान को सुबकी खिफ़त और ज़िल्लत का सामना करना पड़ा और बाजवा मुस्तफ़ी हो गया सी पैक अथॉरिटी से। इमरान खान ने बाजवा को क्यों सी पैक का चेयरमैन लगाया था? ज़ाहिर है सी पैक को दरिया बुलंद करने का इससे ज़्यादा अच्छा आदमी उससे कोई मिल नहीं सकता था। और ये वही आसिम सलीम बाजवा है जिसके बेटे इमरान खान के धरनों के ज़माने में सी पैक के ख़िलाफ़ प्ले कार्ड, नारे और मुजाहरे किया करते थे पीटीआई के जलसों जुलूसों में। यानी जो फैमिली सी पैक की सख्त दुश्मन थी, इमरान खान ने उसे तबाह करने के लिए उसी के सरबराह को सी पैक का चेयरमैन, अथॉरिटी का चेयरमैन बना दिया। और जिस दिन उसने आसिम बाजवा को चेयरमैन बनाया था तो मुबस्सरीन ने इशारतन लिख दिया था कि अब सी पैक जो है इस पर फातिहा पढ़ ली जाए, और वही हुआ। सी पैक मुजमद हो गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान रेलवे की जो मेन लाइन है, पाकिस्तान में एक ही मेन लाइन है। इससे पहले पाकिस्तान में कुछ ज़िमनी ब्रांच लाइनें ऐसी थी जो मेन लाइन का हिस्सा थी, वो सारी बंद कर दी गई है और एक ही मेन लाइन थी जिसकी हालत ख़राब थी। और नवाज शरीफ हुकूमत ने इसकी हालत बेहतर करने के लिए साद रफ़ीक जब वज़ीर रेलवे थे तो चीन से एक मुआहदा किया जिसके तहत ये सी पैक में शामिल हो गया और चीन ने इसको जदीद तरीन ट्रैक में बदल देना था। लेकिन नवाज शरीफ को गए हुए 4 साल हो गए और नवाज हुकूमत को गए हुए 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। वो रेलवे का मनसूबा पड़ा हुआ है और चीन उस पर कर्ज देने के लिए आमादा नहीं है। बज़ाहिर उसने इनकार नहीं किया, लेकिन उसने इस कर्जे के एवज़ में जो शर्तें लगाई हैं पाकिस्तान के लिए वो पूरी करना मुश्किल बात है। जबकि यही चीन नवाज शरीफ के दौर में इस रेलवे को जदीद करने के मनसूबे पर 1% के हिसाब से, 1% सूद के हिसाब से कर्जा दे रहा था। अब वो 4% पर भी नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या है? ये इन्होंने चीन को तंग किया, चीन का नाटका बंद किया, सी पैक को तबाह किया। चीन के खिलाफ एक मुहिम चलाएगी पीटीआई के इशारों पर। वो याद होगा वो दुल्हने और दूल्हा पता नहीं क्या चक्कर था। चीन पर एक बहुत गलत किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया जिसकी चीन ने तरदीद की। और फिर मुल्तान के मेट्रो में चीन की करप्शन का बहुत शोर मचाया इन्होंने, इनके वज़ीरों ने, पीटीआई के वज़ीरों ने। खुद इमरान खान ने शोर मचाया। वो सारा झूठ था और मन घड़त था
خود اعداد و شمار گھڑ کر انہوں نے جھوٹے الزامات لگائے جن کا کسی بھی دستاویز میں کوئی بنیادی ثبوت اگر موجود ہو تو اس پر آپ مبالغہ کر کے الزام لگا دیں تو وہ اور بات ہے، لیکن جب کوئی بنیاد ہی موجود نہ ہو اور آپ الزام گھڑ کر لگا دیں تو یہ بہت ہی زیادہ شرمناک معاملہ سمجھا جاتا ہے، اس کی کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا۔ مبالغے میں ایکسکیوز ہوتا ہے کہ جناب وہاں کرپشن 10 لاکھ کی ہوئی تھی تو ہمیں معلومات جو ملی تھی وہ 15 لاکھ کی تھی یا 20 لاکھ کی تھی، لیکن جب کرپشن کا کوئی سوال ہی نہ ہو اور آپ الزام لگا دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چین کو باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بے عزت کر رہے ہیں۔ تو عمران خان باجوہ کو جانے کے لیے کبھی تیار نہ ہوتا، جبکہ جب باجوہ نے استعفیٰ دیا تھا وہ سنا ہے کہ اداروں نے کہا تھا اسے کہ وہ استعفیٰ دے دے، لیکن عمران خان نے وہ استعفیٰ قبول نہیں کیا، معاون خصوصی کے طور پر استعفیٰ قبول کر لیا، سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین رکھا۔ اب عمران خان نے عاصم باجوہ کی جگہ دوسرا آدمی لگا دیا ہے، لیکن اسے سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین نہیں بنایا، صرف اپنا معاون خصوصی بنایا، معاون خصوصی۔ مطلب یہ ہے کہ عمران خان سی پیک کا معاملہ اپنے تحت رکھنا چاہتا ہے تاکہ کہیں غلطی سے بھی کوئی اس پر کام شروع نہ کر دے، یعنی چین کی ایک ناراضگی یا شکوہ یا تحفظ ہم نے دور کر دیا بظاہر اس کے دباؤ میں آ کر، لیکن عمران خان مشکل ہے کہ سی پیک کو چلنے دے یا سی پیک پر کام ہونے کی اجازت دے، اسی لیے اس نے منصور نام کے جس آدمی کو جو ہے پی ٹی آئی کا آدمی ہے اور اسد عمر کا قریبی ہے اس کو لگایا ہے، لیکن وہ اس پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسے معاون خصوصی تو لگا دیا، لیکن چیئرمین نہ لگانے کا مطلب ایک ہی ہے کہ معاملہ سی پیک کا عمران خان اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتا ہے، اور جو معاون خصوصی ہے ظاہر ہے وہ سی پیک کے معاملات میں براہ راست با اختیار نہیں ہوتا جب تک کہ وہ چیئرمین کا عہدہ نہ ہو۔ سی پیک کے حوالے سے عمران خان نے خدا جانے صدر ٹرمپ کو، امریکہ کے جو سابق صدر ہیں ٹرمپ کو کیا کیا یقین دہانیاں کرائی ہوں گی، اور ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ جو یقین دہانی کرائی جاتی ہے صدر کے ساتھ وہ قائم رہتی ہے چاہے جو بائیڈن ہی کیوں نہ آ جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کو عمران خان کس طرح مطمئن کرے گا، کیونکہ اس نے تو امریکہ کو کچھ اور ہی طرح کی یقین دہانیاں کرائی گئی تھی۔ ناظرین، یہ سی پیک کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ کے خلاف کرپشن کا انکشاف تو احمد نورانی ایک سینئر صحافی ہیں انہوں نے کیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا نوٹس جو لیا تھا وہ مسلم لیگ نون نے لیا تھا اور جے یو آئی نے لیا تھا۔ ان دو جماعتوں نے بہت زیادہ مطالبہ کیا اور بیانات دیے، جلسوں میں قراردادیں پاس کی کہ عاصم باجوہ کو گرفتار کر کے اس سے لوٹ کا مال نکلوایا جائے، بلکہ جے یو آئی کے ایک لیڈر نے جن کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، غالباً مفتی کفایت اللہ یا کوئی اور صاحب ہے، میں قطعیت کے ساتھ نام نہیں لیتا کیونکہ غلط نہ ہو جائے، لیکن ان کا یہ ایک دلچسپ مطالبہ موجود ہے انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر، ٹویٹس کی شکل میں، کہ عاصم سلیم باجوہ نے چوری کی ہے، اگر یہ ریاست مدینہ ہے تو پہلے باجوہ کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو ان دو جماعتوں نے نوٹس لیا۔ پیپلز پارٹی جو پاک چین دوستی کے لمبردار ہے اس نے عاصم سلیم باجوہ پر کچھ زیادہ بات نہیں کی، اور جماعت اسلامی نے بھی بات نہیں کی، شاید اس لیے کہ عاصم سلیم باجوہ کا جو باپ تھا وہ جماعت اسلامی کا ایک رکن تھا اور وہاں ایک مطب کرتا تھا چھوٹا سا، تو شاید جماعت اسلامی نے اس کے والد کے تعلقات کا خیال رکھا، حالانکہ قومی مفاد کو تباہ کرنے والے عناصر چاہے وہ کسی کے باپ ہو یا کسی کے بیٹے ہوں ان کے ساتھ رعایت کرنا بنتا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، اور مسلم لیگ میں شہباز شریف نے عاصم باجوہ کے کرپشن کا کوئی نوٹس نہیں لیا، کوئی ذکر نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف مریم کا بیانیہ بمقابلہ شہباز شریف کا بیانیہ ہر معاملے میں مختلف ہے، حتیٰ کہ عاصم سلیم باجوہ کے معاملے بھی مختلف ہے۔ پاکستان میں تو الٹا یہ ہوتا رہا کہ یہ خبر اخبارات میں چھپنے نہیں دی گئی، کسی ٹی وی نے اس کا ٹکر تک نہیں چلایا۔ عاصم باجوہ نے جب تردید کی، وہ اور بے معنی تردید تھی، تو وہ تردید تو اخبارات نے چلا دی، میڈیا پر چل گئی، ٹی وی پر بھی چل گئی، لیکن کہانی جو اصل کرپشن کی داستان تھی وہ کسی اخبار نے، کسی ٹی وی نے اس کو چلانے کی جرت نہیں کی، بلکہ جن صحافیوں نے سی پیک کا مسئلہ اپنے ٹویٹس کے ذریعے اٹھایا ان پر ایف آئی نے کیس کر دیے، سائبر کرائم کے تحت کیس کر دیے، اور ان کو دھمکیاں دی گئی اور ان کو اس معاملے کو اٹھانے والوں کا جینا حرام کر دیا گیا۔ لیکن اب قدرت کا نظام دیکھیے کہ عمران خان کے ہاتھوں ہی کرپشن کا جو ایک مجرم ہے یا ملزم ہے وہ مستعفی ہونے پر مجبور ہو گیا، اور عمران خان کی مجبوری قدرت کی طرف سے آئی، اور پاکستان کے لیے یہ ایک اچھا شگون ہو سکتا ہے اگر یہ سی پیک پر کام شروع ہو جائے، کیونکہ معاملہ بہت بگڑ گیا، بہت نقصان ہو گیا، لیکن ختم نہیں ہوا۔ یہ چین کی ایک مہربانی ہے کہ اس نے معاملہ ختم نہیں کیا، ورنہ عمران خان نے جو کچھ چین کے ساتھ کر دیا تھا اس کے بعد چین اگر یہ معاملہ ختم کر دیتا
تو کچھ تعجب کی بات نہ ہوتی، لیکن ابھی اس نے اس معاملے کو ختم نہیں کیا، بلکہ وہ اسے پورا کرنے کے عزم پر قائم ہے۔ چنانچہ یہ ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ چین کا ایک بہت بڑا اعتراض دور ہو گیا ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی مالی امداد یا قرض دینے کے لیے چین کی کچھ اور شرائط بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ سنتے ہیں کہ چین کی کچھ اور شرطیں بھی ہیں، وہ منوا کر ہی قرضہ دے گا۔ واللہ عالم، ہو سکتا ہے چین کی طرف سے ہمیں کوئی اچھی خبر آ جائے، لیکن ناظرین، عمران خان نے پاکستان کے مفادات کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ناظرین، آخر میں شہباز شریف کے حوالے سے تھوڑا فالو اپ۔ شیخ رشید کے بعد وزیر اطلاعات فواد چودھری، جو وزیر اطلاعات ہے، اس نے بھی شہباز شریف کی تقریر کا خیر مقدم کر دیا اور مذاکرات کے لیے حکومت کی آمادگی کا اظہار کر دیا، لیکن شیخ رشید کی طرح اس نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ انتخابی دھاندلی کے لیے جو عمران خان ایک مشین لانے کا پلان کر رہا ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اس پر مذاکرات کرے۔ تو ہو سکتا ہے شہباز شریف اس پر تیار ہو جائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالیہ تنازعات کے باعث شہباز شریف بطور اپوزیشن لیڈر کتنے کریڈیبل رہ گئے ہیں۔ ان کی اپوزیشن کی قیادت جو ہے وہ اب متنازع ہو گئی ہے، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرنے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں ہے۔ تو خیر، یہ معاملہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ الیکٹرانک مشین کا حکومت کو، عمران خان کو اتنی بے چینی اور بے قراری کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اسے بھی پتہ ہے اور اس کے سرپرستوں کو بھی پتہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان کو تو ووٹ نہیں پڑنے والا، 5% ووٹ بھی اس کو نہیں پڑے گا۔ جو 4-5% اشرافی یا ایلیٹ کلاس ہے وہ اس کو ووٹ دے گی، اور ظاہر ہے وہ 100% تو ووٹ اس کا نہیں ہوگا۔ اشرافی کے علاوہ پاکستان میں پی ٹی آئی کو ووٹ دینے والا اب کوئی آدمی باقی بچا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ الیکشن کے ذریعے تو چاہے یہ اربوں روپے کی کمپین بھی چلا لے، اسے کچھ سیٹ ملنے کی توقع نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس طرح 2018 میں کیا گیا، وہ بہت بڑا کھیل تھا، یعنی پوری کہانی دہراؤں گا تو کافی وقت لگ جائے گا۔ امیدواروں کو اٹھانا، اغوا کرنا اور وہ سسٹم بٹھانا اور ٹھپے لگانا، اپوزیشن کے پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال دینا، ووٹروں کو مار مار کر بھگا دینا، یہ سارا کھیل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ الیکشن پرسکون ہو، اس میں کوئی دھاندلی نہ ہو، جو جس کو ووٹ ڈالے وہ ووٹ ڈالے، نہ ووٹروں کو بھگایا جائے، نہ مارا جائے، نہ ٹھپے لگائے جائے، اور جب الیکشن مکمل ہو جائے تو الیکٹرانک مشین کو ایک کمانڈ دے دی جائے اور کہ 300 سیٹیں فلاں جماعت کو جتوانی ہیں، تو وہ 300 سیٹیں اس کو مل جائیں گی، باقی پارٹیاں جو مرضی کریں پھر کہتے رہیں۔ اور یہی کہا جائے گا کہ الیکٹرانک مشین کمپیوٹرائزڈ ہے، یہ اس میں تو دھاندلی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ پلان ہے عمران خان کا، لیکن عمران خان کے سرپرستوں کے حوالے سے اگر میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ وہ یہ الیکٹرانک مشین کسی اور کے لیے استعمال کریں گے۔ کسی اور سے مراد وہ الائنس ہے جو بن رہا ہے، جو بننے والا ہے۔ عمران خان کے یہ کام جی مشین نہیں آئے گی، چاہے وہ اسے درآمد کر لے، آج درآمد کر لے، کل درآمد کر لے، یہ مشین اس کے کام نہیں آئے گی۔ اگر کام آئے گی، اس کی مخالفت بہت زیادہ ہے، لیکن بالفرض اگر یہ مشین آ جاتی ہے تو یہ عمران خان کے کام نہیں آئے گی، کسی اور کے کام آئے گی۔ ناظرین، اسی پر خدا حافظ۔